12 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور 12 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله العظيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا من يشفع عند حضرة الطه اشفع لنا يا أوجه الشفعاء نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصال ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے مصیبت ٹال دینا نام ہے کس کا غوث اعظم کا مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد فضل اور اسی کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں ہماری زندگی کی ایک نئی صبح کے ساتھ ہماری زندگی کی ایک نئی صبح اپنے پاک کلام کا درس سن کر ابتدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے درس کی ابتدا 25ویں پارے کے 5ویں رکوع سے ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وما اصابکم من مصیبت، اور تمہیں جو مصیبت پہنچی فبما کسبت ایدیکم، وہ اس کے سبب سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا، یعنی یہ مصیبت جو تم پر آئی وہ تمہاری کوتاہی کی وجہ سے آئی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر مصیبت گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، ورنہ پیغمبروں اور بچوں اور جانوروں پر مصیبت کبھی نہ آیا کرتی۔ کیونکہ یہ بے گناہ ہیں۔ لہٰذا اس آیت مبارکہ میں جو خطاب ہے وہ عام مسلمانوں سے ہے، انبیاء کرام، ناسمجھ بچے، ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ بات بھی یاد رہے کہ چھوٹے بچے اور جو دیوانہ لوگ ہوتے ہیں، مجذوب لوگ ہوتے ہیں، وہ جو قرآن کی آیات ہوتی ہیں ان کے مخاطب نہیں ہوا کرتے۔ وما لکم من دون اللہ، اور نہ اللہ کے مقابل من ولی، تمہارا کوئی دوست ہے، ولا نصیر، اور نہ مددگار۔ جو مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا،
وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت کچھ تو وہ معاف فرما دیتا ہے۔ فرمایا وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، اور تم زمین میں قابو سے نہیں نکل سکتے۔ جو مصیبتیں تمہارے لیے مقدر ہو چکی ہیں وہ تمہیں پہنچیں گی، اگر بچنا چاہتے ہو تو پھر نیکوکار ہو جاؤ۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور نہ اللہ کے مقابل تمہارا کوئی دوست نہ مددگار کہ جو تمہیں رب کی مرضی کے خلاف تکلیف سے نجات دے۔ لیکن ہاں بزرگوں کی دعائیں ان سے بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور اس کی نشانیوں میں سے دریا ہیں، دریا میں چلنے والیاں جیسے پہاڑیاں، بڑی بڑی کشتیاں جن میں بادبان بندے ہوتے ہیں، جو اس وقت عرب میں رائج تھی، اس قدر وزنی ہونے کے باوجود پانی میں نہیں ڈوبتی، یہ بھی اس کی قدرت کے گیت گا رہی ہے۔ إِن يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ، وہ چاہے تو ہوا تھما دے، فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِ، کہ اس کی پیٹھ پر ٹھہری رہ جائیں۔ اس زمانے میں کشتیوں کی روانی موافق ہوا سے ہوتی تھی، یعنی جس طرف ہوا کا سگنل ملتا تھا اس طرف ہوتی تھی۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ اگر ہم موافق ہوا نہ چلائیں تو تم کیسے منزل مقصود تک پہنچو، یا اگر ہم مخالف ہوا چلا دیں تو تم کیسے پار لوگو، لہٰذا اس کا شکر ادا کرو۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیات، ضرور نشانیاں ہیں، لکل صبار شکور، ہر بڑے صابر شاکر کے لیے۔ وہ مخلص مومن جو مصیبتوں میں صبر اور راحتوں میں اللہ کا شکر کرتے ہیں، وہ ان کشتیوں سے پتہ لگاتے ہیں کہ زندگی کی کشتی دنیا کے دریا سے جب ہی بخیریت پار لگ سکتی ہے جب فضل و کرم کی ہوا چلتی ہے۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ نصف ایمان صبر ہے اور نصف ایمان یعنی آدھا ایمان شکر ہے۔ او یوبقہن بما کسبوا، یا انہیں تباہ کر دے لوگوں کے گناہوں کے سبب، ویعفو عن کثیر، اور بہت کچھ معاف فرما دے۔ ہوا مخالف بیچ کر کشتیوں کو ڈبو دے، اور ان میں جو مخلص و نیک بندے ہوں انہیں غرق ہونے سے بچا لے۔ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا، اور جان جائیں وہ جو ہماری آیتوں میں جھگڑتے ہیں، مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، کہ انہیں کہیں بھاگنے کی جگہ نہیں۔ وہ دیکھ لیں جیسے کشتی ڈوبتے وقت کوئی غرق ہونے سے نہیں بچ سکتا، سارے اسباب ختم ہو جاتے ہیں، ایسے ہی آخرت کے عذاب سے کوئی بچا نہ سکے گا۔ دنیا کے عذابوں کو دیکھ کر آخرت کا پتہ لگاؤ تاکہ ایمان نصیب ہو، کیونکہ دنیا یہ آخرت کا نمونہ ہے۔ جو انسان دنیا میں کرے گا آخرت میں اسی کی جزا یا سزا پائے گا۔ فما اوتیتم من شیء، جو تمہیں ملا ہے یعنی دنیاوی ساز و سامان، یہاں اوتی تم سے معلوم ہوا کہ یہاں کی نعمتیں اپنی کمائی سے نہیں ملتی بلکہ رب ذوالجلال کی عطا سے ملتی ہیں۔ یعنی جو تمہیں جو کچھ ملا ہے، فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وہ جیتی دنیا میں برتنے کا ہے۔ جو تمہارے جیتے جی ہی یا بعد موت تمہارا ساتھ چھوڑ دے گا، ایسے بے وفا سے دل نہ لگاؤ جو تمہارا نہیں۔ کیوں تم اس کے بنے جاتے ہو کہ جو تمہارا نہیں؟ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى، اور وہ جو اللہ کے پاس ہے یعنی آخرت کا ثواب،
صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ اخلاص والے مقبول اعمال بھی اس میں داخل ہیں، کیونکہ یہ اعمال کبھی فنا نہیں ہوتے۔ وما عند اللہ خیر و ابقا، جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ ثواب آخرت کی دو خوبیاں یہاں ذکر ہوئی، وہ خیر ہے کیونکہ ان میں شر کی ملاوٹ نہیں، دنیا کی خیر ہزار ہاں شر کے ساتھ ہوتی ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ ابوالآباد یعنی ہمیشہ باقی ہیں، کبھی تمہارا ساتھ نہ چھوڑیں گی۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، ان کے لیے جو ایمان لائے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی، جب آپ نے اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا اور عرب کے لوگوں نے اس پر آپ کو ملامت کی۔ اس سے دو باتیں معلوم ہوئی، ایک یہ کہ آخرت کی بھلائی صرف متقی مومن کے لیے ہے، دنیا کی طرح ہر ایک کو نہ ملے گی۔ دوسرا یہ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قرآن کی گواہی سے مومن اور متوکل ہیں، یہ بھی کہ آپ بعد انبیاء سب سے افضل اور متقی ہیں۔ والذین یجتنبون کبائر الاثم، اور وہ جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں۔ گناہ بڑے وہی ہیں جن پر دنیاوی یا اخروی سزا مقرر کی گئی ہو، اور فاحشہ گناہ وہ ہے جسے عقل انسانی بھی برا جانتی ہو اور ہر ملت والے اسے معیوب سمجھتے ہوں، جیسے زنا، چوری وغیرہ۔ وَإِذَا مَا غَضِبُوا، اور جب غصہ آئے، ہم یغفرون، معاف کر دیتے ہیں، اپنے مجرم سے درگزر کرتے ہیں، نہ کہ شریعت کے مجرم سے۔ جو آپ کا مجرم ہو اگر آپ اسے معاف کر دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر آپ کو اجر عطا فرمائے گا، لیکن فرمایا کہ یہ اپنے مجرم کو معاف کر دیتے ہیں، شریعت کے مجرم کو معاف نہیں کرتے۔ جو شرعی احکام کا مجرم ہو اس میں غلطی کر بیٹھے اس کے لیے معافی نہیں۔ والذین استجابوا لربہم، اور وہ جنہوں نے اپنے رب کا حکم مانا۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت مبارکہ انصار کے حق میں نازل ہوئی کہ جنہوں نے حضور کی دعوت قبول کی، ایمان اور اطاعت اختیار کی۔ پتہ چلا کہ حضور کی دعوت قبول کرنا یہ حقیقتاً رب کی دعوت قبول کرنا ہے۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم رکھی۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور ان کا کام ان کے آپس کے مشورے سے ہے، یعنی وہ جلد بازی یا خود رائے سے کام نہیں لیتے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ احکام شرعیہ میں کسی مشورے کی ضرورت نہیں، ان پر ہر حال عمل کیا جائے گا۔ باقی دینی، قومی، شخصی کاموں میں مشورہ بہت مفید ہے۔ امامت، خلافت، جہاد، شادی بیاہ وغیرہ میں مشورہ ہونا چاہیے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہمارے دیے سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ فرمایا ہمارے دیے سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ کی راہ میں سارا مال خرچ کرنا یہ لازم نہیں۔ فرمایا نا ہمارے مال میں سے کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت سے پتہ چلا کہ سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ لازم نہیں۔ عوام کے لیے یہی مناسب ہے کہ کچھ مال خیرات کریں اور کچھ رکھیں، لیکن ہاں
جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا نفس مطمئنہ رکھتا ہو تو وہ پورا مال بھی خیرات کر سکتا ہے. یعنی اسے اپنے رب کی ذات پر امید ہو کہ میرے پاس کچھ ہو نہ ہو میرا کام چلتا رہے گا. جسے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا توکل مل جائے تو مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ پورا مال بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دے. والذین اذا اصابہم البغی، اور وہ کہ جب انہیں بغاوت پہنچے، ہم ینتصرون، وہ بدلہ لیتے ہیں. پچھلی آیتوں میں معاف کرنے کا ذکر تھا اور اس میں بدلہ لینے کا ذکر ہے، تو پتہ چلا کہ معافی یہ اعلیٰ ہے، یعنی اعلیٰ درجہ ہے، اور بدلہ لینا یہ بھی اچھا ہے. جیسے کہ کسی کافر حربی سے بدلہ لے لینا یا کسی ظالم سے بدلہ لے لینا. کیوں؟ کیونکہ امن قائم ہو، امن کے قیام کے ذریعے سے بدلہ لینا یہ جائز ہے. وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، اور برائی کا بدلہ اسی کی برابر برائی ہے. اس برائی سے مراد کسی کو تکلیف پہنچانا ہے، نہ کہ گناہ، کیونکہ برائی کا بدلہ لینا یہ گناہ نہیں. فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، تو جس نے معاف کیا اور کام سنوارا تو اس کا اجر اللہ پر ہے. اس طرح کہ اگر اپنا معاملہ ہو تو معاف کر دے، مگر دوسرے کا معاملہ ہو تو صلح بھی کرا دے، فرمایا ثواب پائے گا. انہو لا یحب الظالمین، بے شک وہ ظالموں کو دوست نہیں رکھتا، یعنی ان کو جو ظلم کی ابتدا کرے یا لوگوں کو لڑائیں. فرمایا وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ، اور بے شک جس نے اپنی مظلومی پر بدلہ لیا، فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ، ان پر کچھ مواخذے کی راہ نہیں، ان پر کچھ مواخذہ نہیں. مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے پتہ چلا کہ مظلوم کا ظالم سے بدلہ لینا یہ ظلم نہیں اور نہ اس پر سزا ہے، مگر جن ظالموں کی سزا صرف حاکم دے سکتا ہے، دوسرا جزا نہیں دے سکتا، جیسے قاتل سے قصاص، تو ایسے جو احکام ہوتے ہیں ان میں صرف جو حاکم ہوتا ہے وہی بدلہ لے سکتا ہے. انما السبیل علی الذین یظلمون الناس، مواخذہ تو انہی پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں. یہاں سبیل سے مراد دنیاوی یا اخروی پکڑ اور سزا ہے، اور ظلم سے مراد ستانا ہے. اب کسی کو ستانا یہ عام ہے، جانی ظلم، مالی ظلم وغیرہ. الغرض مفسرین فرماتے ہیں ظلموں کی بہت قسمیں ہیں، پھر ان ظلموں کی سزائیں بہت ہیں. کسی ظلم کی سزا قتل، کسی کی سزا ہاتھ پاؤں کاٹنا، کسی کی سزا قید و کورے وغیرہ. فرمایا کہ یہ آیت کریمہ ملکی انتظامات اور فیصلہ حکام وغیرہ کے جو معاملات ہیں ان کی جامع آیت ہے. آج بلکہ بابا جی کہا کرتے تھے نا کہ ہمیں حکومت میں آنے دیں، ہم قرآن سے بتائیں گے، سارے احکامات قرآن سے فیصلہ ہوں گے. تو پھر قرآن میں ہر چیز کا بیان موجود ہے، شریعت میں ہر چیز کا بیان موجود ہے، لیکن ضرورت کس امر کی ہے؟ ضرورت ہمیں صحیح حکام چننے کی ہے. اگر ہم قرآن و حدیث جو پڑھنے والے ہوں، سمجھنے والے ہوں، اگر ایسے حکام کو ہم منتخب کریں گے تو وہ ہمارے لیے اور ان کے لیے بھی اچھا ہے. وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور زمین میں ناحق سرکشی پھیلاتے ہیں. مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ بغیر الحق جو ہے یہ صفت کاشفہ ہے، کیونکہ سرکشی ہمیشہ ناحق ہی ہوتی ہے، کبھی حق نہیں ہوتی. یہ بات یاد رکھیے کہ ظلم دو قسم کا ہے، ایک شخصی اور قومی.
اور جو فرمایا یظلمون الناس، فرمایا اس میں شخصی ظلم مراد ہے، جیسے کسی کو مارنا، گالی دینا، اس کو مار دینا، اور یبغون میں قومی ظلم مراد ہے، جیسے ملک و قوم سے غداری کرنا، بادشاہ اسلام سے بغاوت کرنا۔ فرمایا دونوں قسم کے ظالموں سے بدلہ لینا چاہیے، مگر پہلے ظالم یعنی کہ جو شخصی ظلم مراد ہے، فرمایا کہ اگر ایسے ظالم کو معاف کر دینا، فرمایا یہ حسن اخلاقی ہے۔ اولئک لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَمَنْ صَبَرَ، اور بے شک جس نے صبر کیا، وَغَفَرَ، اور بخش دیا۔ اپنے مجرم کو اپنے ذاتی معاملات نے مثلا قرض تھا معاف کر دیا، کسی نے گالی دی اس سے درگزر کر لیا، کسی نے مارا اسے بخش دیا، لیکن جس نے اسلام یا مسلم قوم سے غداری کی اسے ضرور شکنجے میں کسو اور عبرتناک سزا دو کہ آئندہ کوئی ایسا نہ کرے۔ ان ذالک لمن عزم الامور، فرمایا تو یہ ضرور ہمت کے کاموں میں سے ہے، کیونکہ اس میں نفس کا مقابلہ ہے، اپنے مجرم سے بدلہ لینے کا نفس تقاضا کرتا ہے، اسے مغلوب کرنا بہادری ہے، اور ہزار کافروں کو مارنا آسان ہے لیکن نفس امارہ کا مارنا مشکل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نفس امارہ سے جنگ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یعنی کہ ہمیں جہاد بن نفس کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیب خلقی کلہم هو الحبیب۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جسے اللہ گمراہ کرے، فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ، اس کا کوئی رفیق نہیں اللہ کے مقابل۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے پتہ چلا کہ گمراہ کا کوئی مددگار نہیں، مومنوں کے مددگار رب کی طرف سے بہت ہیں۔ اگر تم اپنے ولی و مددگار دنیا اور آخرت میں چاہتے ہو تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ کا کلام فرماتا ہے ایمان و تقوی اختیار کرو۔ جو کہے کہ میرا مددگار آج یا قیامت میں کوئی نہیں، فرمایا کہ وہ اپنے کفر و گمراہی کا اقرار کر رہا ہے۔ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اور تم ظالموں کو دیکھو گے کہ جب وہ عذاب دیکھیں گے، یقولون، وہ کہیں گے هل الی مرد من سبیل، کیا واپس جانے کا کوئی راستہ ہے؟ ظالموں سے مراد مشرکین یا کفار ہیں۔ یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ کافر دنیا میں دوبارہ آنا چاہے گا، کیوں؟ کیونکہ جو اس نے کفر کیا اس کا کفارہ ادا کرنا چاہے گا۔ جب سارا حال اس پر معلوم ہو جائے گا، سارا عذاب اس کے سامنے ہوگا، اب یہ کہے گا حل الی مرد من سبیل، کیا واپس جانے کا کوئی راستہ ہے کہ میں نے جو کفر کیا، جو شرک کیا، میں اس کا کفارہ دے سکوں، میں اب جا کر دوبارہ دنیا میں نیکیاں کر سکوں؟ فرمایا نہیں، پھر اس وقت کا اقرار کام نہیں آئے گا۔ آج دنیا میں موقع ہے، ایمان لے آؤ، حضور کی رسالت کی گواہی دے دو، بچت ہو جائے گی۔ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ، اور تم انہیں دیکھو گے، فرمایا اے مسلمانوں قیامت سے فارغ ہو کر یا دوزخیوں کو دوزخ میں ڈالتے وقت پتہ چلا کہ کفار کا دوزخ میں ڈالا جانا یہ اعلانیہ طور پر ہوگا، جس کا تماشا مومنین دیکھیں گے۔ یہ بات بھی یاد رہے کہ حضور تو وہ واقعات آج بھی دیکھ رہے ہیں۔ معراج میں سرکار نے دوزخ میں کفار کو سزا پاتے دیکھا، حالانکہ ان کا
داخلہ بعد قیامت ہوگا۔ فرمایا کہ تم انہیں دیکھو گے اے مومنین کہ آگ پر پیش کیے جاتے ہیں، کس طرح؟ فرمایا خاشعین من الذل، ذلت سے، ینظرون من طرف خفی، لچے چھپی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ کہ کفار ڈر کے مارے آگ و دوزخ کو ایسی چھپی نگاہوں سے دیکھیں گے جیسے قتل کا ملزم جلاد کی تلوار کو دیکھتا ہے کہ یہ اب مجھ پر چلنے والی ہے۔ وقال الذین آمنوا، اور ایمان والے کہیں گے، ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، ایمان والے کہیں گے کہ بے شک ہار میں ہیں وہ لوگ کہ جو اپنی جانیں اور اپنے گھر والے ہار بیٹھے قیامت کے دن۔ قیامت کے دن ایمان والے کہیں گے کہ بے شک ہار میں ہیں وہ کہ جو اپنی جانیں اور اپنے گھر والے ہار بیٹھے، پوری ہار میں، جس نے اپنی ساری کمائی کھو دی۔ جنہوں نے دین کی خاطر اپنی دنیا بگاڑی تو وہ اچھے سودے کر گئے، لیکن جنہوں نے دنیا کی خاطر اپنی دین کو بگاڑا، فرمایا ایسے لوگ آخرت کے دن خسارے میں ہوں گے۔ الا ان الظالمین فی عذاب مقیم، سنتے ہو بے شک ظالم ہمیشہ کے عذاب میں ہیں، یعنی جن کا خاتمہ کفر پر ہوا ان کے لیے دوزخ کا دائمی عذاب ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ بات یاد رہے کہ عذاب جنس ہے جس میں لاکھوں قسم کے عذاب شامل ہیں، آگ کا عذاب، بھوک کا عذاب، پیاس کا عذاب، ذلت و خواری کا عذاب، غرض یہ کہ دوزخ عذاب کا مجموعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سب کو محفوظ رکھے۔ وما کان لهم من اولیاء ینصرونهم من دون اللہ، ان کے لیے کوئی دوست نہ ہوئے، یعنی کفار کو جن دوستوں پر دنیا میں بھروسہ تھا یا جن قرابت داروں کے متعلق ان کا خیال تھا کہ قیامت میں ہماری مدد کریں گے، فرمایا وہ کوئی مدد نہ کریں گے۔ ینصرونہم من دون اللہ، کہ اللہ کے مقابل ان کی مدد کرتے۔ ومن یضلل اللہ، اور جسے اللہ گمراہ کرے اس طرح کہ اس کی بدکاریوں بے ادبیوں کی وجہ سے رب تعالی اس میں گمراہی پیدا فرما دے، جیسے ذبح کی وجہ سے مذبوح میں رب موت پیدا فرما دیتا ہے۔ فما لہ من سبیل، فرمایا اس کے لیے کہیں راستہ نہیں کہ نہ دنیا میں اچھے کام کی توفیق پائے، نہ آخرت میں جنت کی راہ۔ نام و نمود کے لیے ہزار روپیہ حرام کاموں میں پھونکے، اللہ کے نام پر دینے میں انہیں موت آئے۔ فرمایا استجیبوا لربکم، اپنے رب کا حکم مانو۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ رب کا حکم ماننے سے مراد کہ اس کے حبیب کی اطاعت کرو۔ من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ، اس دن کے آنے سے پہلے جو اللہ کی طرف سے ٹلنے والا نہیں۔ اس دن سے مراد موت یا قیامت کا دن ہے، اور یہاں دن فرمایا گیا، دن سے مراد یعنی وقت ہے، یا کہ وہ دن کے جو رات کے مقابل آتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں دن رات، ڈے نائٹ، وہ والا دن نہیں۔ دن سے مراد قیامت کا دن یعنی قیامت کا وقت۔ ما لکم من ملجأ یومئذ، اس دن تمہیں کوئی پناہ نہ ہوگی۔ اگر کفر پر مر گئے اور اگر ایمان پر خاتمہ ہوا تو رب کا کرم، اس کے حبیب کا دامن پناہ ہے، اور اگر کفر پر مر گئے تو فرمایا اس دن ما لکم من ملجأ، اس دن کوئی پناہ نہ ہوگی۔ وما لکم من نکیر، اور نہ تمہیں انکار کرتے بنے، کیونکہ نامہ اعمال کی تحریر یہ فرشتوں بلکہ تمہارے ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے۔ سورہ یاسین شریف میں فرمایا گیا نا، الیوم نختم علی افواہہم، کہ اس دن ہم ان کے
منہ پر مہر لگا دیں گے، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، ان کے ہاتھ کلام کریں گے، وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، ان کے پاؤں گواہی دیں گے جو انہوں نے کمایا۔ فرمایا کہ اگر اس دن انکار بھی کریں گے تو ان کا انکار کام نہیں آئے گا، کیونکہ فرشتے سب کچھ لکھ چکے ہوں گے، فرشتوں کے پاس تحریر ہوگی، نامہ اعمال ہاتھ میں ہوگا۔ اس دن ہمارے منہ بند ہو جائیں گے، ہاتھ پاؤں کلام کرنے لگیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے قبر اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا، تو اگر وہ منہ پھیریں اس طرح کہ یہ سب کچھ سن کر بھی ایمان نہ لائیں، تمہاری اطاعت نہ کریں اے حبیب، فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، تو ہم نے تمہیں ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا تاکہ ان کی گمراہی کی آپ سے باس پرس ہو۔ جیسے دنیاوی مثال مفسرین فرماتے ہیں کہ اسکول کا رزلٹ خراب آنے پر استادوں سے یا پھر کسی کی گلے کی بکری ضائع ہو جائے تو گلہ باندھ سے سوال ہوتا ہے، اگر بچے کا رزلٹ خراب آئے تو استاد سے سوال ہوگا کہ اس کا رزلٹ خراب کیوں آیا؟ تو فرمایا کہ ہم نے ان پر نگہبان نہیں بھیجا آپ کو، ان علیک الا البلاغ، تم پر تو نہیں مگر پہنچا دینا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں حصر اضافی ہے، یعنی آپ پر صرف تبلیغ لازم ہے، منوانا آپ کا لازم نہیں، لہذا اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ حضور کو تبلیغ کے سوا اور کوئی اختیار نہیں۔ فرمایا کہ حضور مسلمانوں کے دنیا میں داد رس، آخرت میں فریاد رس اور شفاعت کرنے والے ہیں۔ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، اور جب ہم آدمی کو اپنی طرف سے کسی رحمت کا مزہ دیتے ہیں، آدمی سے مراد کافر یا غافل ہے، پتہ چلا کہ دنیا میں جو راحت ملتی ہے یہ تھوڑی ہے کہ اسے چکھانا فرمایا گیا، فرمایا نا وَإِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ، کہ جب ہم چکھاتے ہیں، تو یہاں چکھانا فرمایا گیا تو مفسرین فرماتے ہیں اس سے پتہ چلا کہ دنیا کی جو راحتیں ہیں یہ عارضی ہیں، تھوڑی ہیں۔ فرح بہا، تو اس پر خوش ہو جاتا ہے، خوشی سے مراد ہے اس پر اتراتا ہے، اکرتا ہے، فخر کرتا ہے۔ فرمایا یہ جو خوشی ہے اس کی اترانا اکر کرنا، فرمایا یہ گناہ ہے، اور اگر رب تعالیٰ اس کو نعمت عطا فرماتا ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، تو مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ باعث ثواب ہے، یہ ثواب کا کام ہے کہ جو اللہ آپ کو نعمتیں عطا فرمائے آپ اس پر شکر ادا کرو، فخر نہیں کرو۔ کیونکہ آپ کی کوئی طاقت نہیں کہ آپ کوئی چیز کما سکو، آپ کو کوئی چیز کوئی دے۔ فرمایا یہ محض اللہ کا فضل و کرم ہے کہ وہ جسے چاہے اپنی نعمتیں عطا فرمائے، کسی کو دے کر آزماتا ہے اور کسی سے لے کر آزماتا ہے کہ بندہ کس حال میں، جب خوشی کا حال ہے تو اس میں تم میرا شکر بجا لاتا ہے، لیکن جب اس پر مصیبت پہنچتی ہے، اس پر آزمائش آتی ہے، تب کیا کرتا ہے؟ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچے اس کا بدلہ جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا۔ فرمایا کہ اکثر آفتیں یہ ہمارے گناہوں کے سبب آتی ہیں، اگرچہ بعض جو مصیبتیں ہیں یہ بلندی درجات کا سبب ہوتی ہیں، لیکن اکثر آفتیں جو ہے یہ ہماری اپنی کوتاہی کی وجہ سے آتی ہیں، ہمارے گناہوں کے سبب سے آتی ہے، اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچے اس کا بدلہ جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا۔ فرمایا فَإِنَّ الْإِنسَانَ کفور، تو انسان بڑا ناشکرا ہے کہ ان مصیبتوں کو دیکھ کر پچھلی راحتیں بھی بھول جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے خدا نے کبھی آرام ہی نہیں دیا، معاذ اللہ۔ للہ ملک السماوات والارض،
اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی سلطنت۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ حقیقی شہنشاہ وہ ہے وہ جسے چاہے حکومت بخشے، جیسے بادشاہوں کو ظاہری حکومت بخشی اور اولیاء اللہ کو باطنی سلطنت عطا فرمائی۔ فرمایا وہ جسے چاہے سلطنت عطا فرمائے، بادشاہ وہ ہے۔ یخلق ما یشاء، پیدا کرتا ہے جو چاہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، جسے چاہے بیٹیاں عطا فرمائے۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جسے چاہے بیٹے دے۔ پتہ چلا کہ اولاد محض رب کی عطا ہے۔ بڑے بڑے قوی لوگ، طاقتور لوگ یہ اولاد کی نعمت سے محروم دیکھے گئے، اور کمزوروں کا گھر یہ بیٹوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ جسے چاہے بیٹے دے، جسے چاہے کچھ نہ دے، جسے چاہے بیٹیاں دے۔ فرمایا ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ناشکری کے الفاظ سے بچنا چاہیے۔ او یزوجہم ذکرانا و اناسا، فرمایا یا بیٹے دے یا بیٹیاں دے یا دونوں ملا کر دے، بیٹے اور بیٹیاں دونوں دے دے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یاد رہے کہ بزرگوں کی دعا سے یہ اولاد ملنی بھی رب کی ہی عطا ہے۔ جیسے کبھی کبھار طبیبوں کی دوا سے اولاد ہو جاتی ہے، فرمایا یہ سب اسباب ہیں۔ جیسے کہ حضور کی دعا سے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر اولاد سے بھر گیا۔ یہ جو سارے اسباب ہیں، ڈاکٹر وغیرہ اور یہ دعائیں کروانا، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی دعاؤں سے بھی اولاد عطا فرماتا ہے، لیکن حقیقتاً یہ نعمت اللہ کی طرف سے ہے۔ وہ جسے چاہے عطا فرمائے، جسے چاہے عطا نہ فرمائے۔ بندے کی کیا مجال کہ اس کی ناشکری کرے، اس کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہے بانجھ کر دے، جسے بیٹے دے، جسے چاہے بیٹیاں دے، جسے چاہے دونوں دے، اور جسے چاہے بانجھ کر دے، کچھ نہ دے۔ فرمایا یہ سب صورتیں یہ انبیاء کرام میں بھی پائی جاتی ہیں۔ جیسے سیدنا لوط اور سیدنا شعیب علیہ السلام ان کی صرف لڑکیاں تھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صرف لڑکے تھے، اور حضور علیہ السلام کے لڑکے لڑکیاں دونوں عطا ہوئی۔ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں۔ فرمایا یہ سب صورتیں جو ہیں وہ انبیاء کرام میں بھی پائی جاتی ہیں۔ انہو علیم قدیر، بے شک وہ علم و قدرت والا ہے بشر کی قید، بے شک وہ علم و قدرت والا ہے۔ وما کان لبشر، اور کسی آدمی کو پہنچتا کہ بشر کی قید، فرمایا یہ فرشتوں دوسری مخلوق کو نکالنے کے لیے ہے۔ آدمی کو نہیں پہنچتا کہ ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب، کہ اللہ اس سے کلام فرمائے، یعنی کوئی شخص اس دنیا میں بے حجاب رب سے کلام نہیں کر سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے رب سے کلام کیا مگر حجاب سے، حضور علیہ السلام بے حجاب رب سے کلام کیا، مگر دوسری دنیا میں بلکہ عرش سے ورا جہاں حضور تشریف لے گئے، عرش سے بھی آگے حضرت جبرائیل علیہ السلام رک گئے، فرمایا کہ آگے میری بھی پہنچ نہیں، حضور آپ آگے جائیں۔ حضور نے اس مقام پر اللہ سے جا کر کلام فرمایا، الا وحیا، مگر وحی کے طور پر، یعنی بلا واسطہ۔ فرشتہ خواب میں یا بیداری میں بطریقہ الہام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں ذبح فرزند کا حکم دیا، اور حضرت داؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت داؤد کو بیداری میں زبور کا الہام فرمایا۔ او من وراء حجاب، یا یوں کہ وہ بشر پر وہ عظمت کے ادھر ہو۔ او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء، یا کوئی فرشتہ بھیجے کہ وہ اس کے حکم سے وحی کرے جو وہ چاہے۔
جیسے موسیٰ علیہ السلام سے طور پر کلام فرمایا کہ آپ حجاب میں رہیں۔ انہو علی حکیم، بے شک وہ بلندی و حکمت والا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور یوں ہی ہم نے تمہیں وحی بھیجی جیسے اور نبیوں کو وحی بھیجتے تھے۔ اس میں اشارتاً معلوم ہو رہا ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں، کیونکہ یہاں یہ نہ فرمایا گیا کہ آئندہ بھی وحی بھیجا کریں گے، فرمایا کہ یوں ہی ہم نے تمہیں وحی بھیجی الیک روحا من امرنا، ایک جاں فضا چیز یعنی قرآن کریم۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے دلوں کی زندگی ہے اور یہ ایمان کی جان ہے۔ الیک روحا من امرنا، اپنے حکم سے۔ ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان، اس سے پہلے نہ تم کتاب جانتے تھے نہ احکام شرع کی تفصیل۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں درایت کی نفی ہے، یعنی آپ ایمان اور کتاب کو اٹکل اور قیاس سے نہ جانتے تھے، مطلقاً علم کی نفی نہیں، کیونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام وحی آنے سے پہلے عابد، زاہد، متقی، پرہیزگار تھے، بلکہ جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو پہلی وحی آئی، فرمایا کہ وہ اعتکاف اور عبادت کی حالت میں آئی۔ نیز یہ کہ نبی کسی وقت ایمان سے بے خبر نہیں ہوتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیدا ہوتے ہی فرمایا وَجَعَلَنِي نَبِيًّا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ بات بھی یاد رہے کہ حضرت جبرائیل جب پہلی وحی لائے تو حضور نے یقینی طور پر یہ بھی جان لیا کہ یہ جبرائیل ہیں، اور یہ بھی کہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ قرآن ہے، اور یہ بھی جانتے تھے کہ یہ رب کے بھیجے ہوئے ہیں۔ اسی لیے نہ تو حضور نے ان سے پوچھا کہ تم کون ہو، نہ یہ کہ تم اپنی طرف سے یہ باتیں کر رہے ہو یا قرآن سنا رہے ہو۔ اگر آپ کو ان تمام باتوں کا علم نہ ہوتا تو یہ آیت حضور کے لیے مشکوک رہتی، حالانکہ قرآن میں شک کفر ہے۔ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، ہاں ہم نے اسے نور کیا جس سے ہم راہ دکھاتے ہیں اپنے بندوں سے جسے چاہتے ہیں۔ اس سے چند باتیں معلوم ہوئیں کہ قرآن جو ہے وہ نور اور روشنی ہے۔ دوسرا یہ کہ اس سے قرآن سے سب ہدایت نہیں پاتے، بلکہ وہ جسے رب ہدایت دے۔ ایک اور بات کہ حضور کی ہدایت یہ قرآن پر موقوف نہیں، حضور نزول قرآن سے پہلے ہدایت پر تھے، جیسا کہ من نشاء فرمایا کہ اپنے بندوں سے جسے چاہتے ہیں۔ فرمایا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک تم ضرور سیدھی راہ بتاتے ہو۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ بِإِذْنِ پروردگار حضور ہدایت دیتے ہیں۔ مولانا حسن رضا خان صاحب فرماتے ہیں سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ دکھاتے یہ ہیں، یعنی حضور سیدھی راہ دکھانے والے ہیں۔ حضور کے فرامین پر جو عمل پیرا ہو جائے، فرمایا کہ وہ ہدایت کی راہ پر چلا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ حضور قرآن سکھاتے ہیں۔ صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ کی راہ کہ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ الا الی اللہ تسیر الامور، سنتے ہو سب کام اللہ کی طرف پھرتے ہیں۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ مولایا صلی وسلم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین
من عرب ومن عجم مولاي صل. سورہ زخرف کا آغاز ہے. سورہ زخرف یہ مکی صورت ہے. اس میں 7 رکوع اور 89 آیتیں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم فرمانے والا. حامیم. اللہ ورسولہ اعلم. والکتاب المبین. روشن کتاب کی قسم. روشن کتاب سے مراد قرآن شریف ہے جس نے مسلمانوں کے لیے بالخصوص اور دیگر لوگوں کے لیے بالعموم راہ ہدایت ظاہر کر دی اور حضور کے لیے تمام غیوب ظاہر فرما دیے. رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ایک اور مقام پر نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء. ہم نے آپ پر نازل کیا ایک ایسی واضح کتاب تبیانا لکل شیء کہ ہر چیز کا اس میں روشن بیان ہے. فرمایا انا جعلناہ قرآنا عربیا. ہم نے اسے عربی قرآن اتارا. مفسرین فرماتے ہیں کہ قرآن کے سوا کوئی آسمانی کتاب عربی میں نہ آئی. کیوں؟ کیونکہ حضور کے سوا عرب میں اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہ آیا. ساری کتب عبرانی زبان میں بھیجی اور اب وہ زبان بھی مٹ گئی، مگر قرآن کی وجہ سے عربی عام ہے. یہ بھی پتا چلا کہ عربی زبان تمام زبانوں سے اشرف ہے، یعنی تمام زبانوں سے زیادہ شرف والی ہے کہ اس زبان میں قرآن آیا اور مرنے کے بعد سب کی زبان عربی ہو جائے گی اور عربی میں ہی حساب، قبر و حساب، قیامت ہوگا. اہل جنت کی زبان عربی ہوگی. ہمارے حضور علیہ السلام کی زبان عربی تھی. الغرض یہ کہ عربی زبان روحانی ہے اور باقی ساری زبانیں جسمانی ہیں. ہمیں عربی زبان سیکھنی چاہیے. لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو. اے عرب والو اور تمہارے ذریعے اور لوگ سمجھیں. تم سب کے استاد، سب تمہارے شاگرد. فرمایا کہ ہم نے اسے عربی قرآن اتارا تاکہ تم سمجھو. وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ، اور بے شک وہ اصلی کتاب میں لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، ہمارے پاس ضرور بلندی حکمت والا ہے. مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے 3 باتیں معلوم ہوئی. ایک یہ کہ قرآن شریف پہلے سے لوح محفوظ میں ہے، وہاں سے نقل ہو کر 23 سال میں حضور علیہ السلام پر اترا، تو جن کی نگاہ لوح محفوظ پر ہے وہ قرآن سے واقف ہیں. فرمایا دوسری یہ کہ قرآن تمام کتب سے عند اللہ اشرف اور اعلیٰ ہے. اور تیسری بات یہ کہ یہ خدائی صفات سے بعض ما سوی اللہ کو موصوف کر سکتے ہیں. افنضرب عنکم الذکر صفحا، تو کیا ہم تم سے ذکر کا پہلو پھیر دیں کہ تمہیں شرعی احکام نہ دیں، نزول قرآن بند فرما دیں، جو آ چکا ہے وہ اٹھا لیں. ایسا نہ کریں گے ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے. قرآن کا رہنا، قرآن کا باقی رہنا، فرمایا یہ امن کا باعث ہے. ان کنتم قوما مسرفین، تو کیا ہم تم سے ذکر کا پہلو پھیر دیں اس پر کہ تم لوگ حد سے بڑھنے والے ہو؟ ایسا ہرگز نہ ہوگا، بلکہ تمہاری اصلاح کی جائے گی. پتہ چلا کہ بندہ رب کو بھول جاتا ہے، رب تعالیٰ بندے کو نہیں بھولتا. حدیث شریف میں ہے کہ قرب قیامت قرآن شریف اٹھا لیا جائے گا، علماء اٹھا لیے جائیں گے.
مفسرین فرماتے ہیں کہ علماء کی وفات بھی مسلمانوں کے لیے مصیبت ہے۔ آج دیکھیے نا، پیر ایک طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ سید شاہ تراب الحق قادری صاحب ہمارے درمیان موجود نہیں، امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی دامت برکاتہم العالیہ نور اللہ مرکزہ جیسی شخصیات ہمارے درمیان نہیں۔ آج جو ان جیسی شخصیات دنیا میں باقی ہیں، خدا را ان کی قدر کر لو، ورنہ مرنے کے بعد افسوس کرنا، دنیا سے کوئی چلا جائے اس کے بعد افسوس کرنے کا تو فائدہ نہیں نا۔ آج یہ امت مسلمہ کی جو اسی انداز میں، اسی طریقے پر کہ جو قبلہ شاہ صاحب علیہ رحمہ، قبلہ امیر المجاہدین علیہ رحمہ جو اصلاح فرمایا کرتے تھے، اسی طرز پر، اسی طریقے پر جو ہماری اصلاح کر رہے ہیں، ہمیں انہیں فالو کرنا چاہیے، ہمیں ان کی بات سن کر اس پر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ بعد میں افسوس کے سوا کچھ باقی نہ بچے گا۔ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ، اور ہم نے کتنے ہی غیب بتانے والے نبی، وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، اور ہم نے کتنے ہی غیب بتانے والے نبی اگلوں میں بھیجے۔ پتہ چلا کہ خلق کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام کا بھیجنا یہ عادت الہیہ ہے، اور یہ بھی پتہ چلا کہ حضور کے بعد نبی نہیں آنے والا، کیونکہ یہاں یہ نہ فرمایا گیا کہ آئندہ بھی بھیجیں گے۔ اب جو مخلوق کی ہدایت ہے وہ علماء اور اولیاء کے ذریعے ہی ہوگی۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَبِيٍّ، اور ان کے پاس جو غیب بتانے والا نبی آیا، إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اس کی ہنسی ہی بنایا کرتے تھے، ہنسی مذاق کرتے تھے۔ اس میں ان نبیوں کا ذکر ہے جو کفار کی طرف بھیجے گئے۔ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا، تو ہم نے وہ ہلاک کر دیے جو ان سے بھی پکڑ میں سخت تھے۔ وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، اور اگلوں کا حال گزر چکا ہے، جیسے قوم عاد اور سمود وغیرہ جو اہل عرب سے بڑھ کر قوت و دولت رکھتے تھے مگر ہلاک ہو گئے، تو انہیں چاہیے کہ عبرت پکڑیں۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمان اور زمین کس نے بنائے، لَيَقُولُنَّ، تو ضرور کہیں گے، خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، کہ انہیں اس عزت والے علم والے نے بنایا۔ پتہ چلا کہ خدا کو تمام صفات کے ساتھ ماننا ایمان نہیں جب تک کہ نبی کو نہ مانا جائے۔ کفار مکہ سب کچھ ماننے کے باوجود اس لیے کافر رہے، کیونکہ حضور کے منکر تھے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ بات بھی یاد رہے کہ یہاں وہ کفار مراد ہیں جو دہریے نہ تھے، خدا کی ہستی کے قائل تھے لیکن شرک میں مبتلا تھے۔ الذی جعل لکم الارض مہدا، وہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا کیا، جو پھیلاوے اور ٹھہرے ہوئے ہونے میں بستر کی طرح ہے، نہ تو لوہے کی طرح سخت ہے نہ پانی کی طرح نرم۔ بچھونا فرمانے میں یہ تمام چیزیں شامل ہیں۔ وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تمہارے لیے اس میں راستے کیے کہ تم راہ پاؤ۔ ایسے ہی رب نے سفر آخرت کے لیے راستے مقرر فرمائے، جن میں سے بعض کھلے ہوئے ہیں، انہیں شریعت کہتے ہیں، اور بعض گلی کوچے، یعنی ہم دیکھتے ہیں نا باہر چلتے ہوئے، ایک تو اوپن روڈ ہوتا ہے کہ ہم سیدھا سیدھا راستے میں جا رہے ہیں، اور ایک گلی کوچے ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ انہیں شریعت دے دی کہ اس پر عمل کر کے اپنی زندگی سنواریں، اپنی آخرت سنواریں، اپنی زندگی میں شریعت کے مطابق کام کر لیں۔ اور طریقت فرمایا کہ کسی نیک ولی کا مرید ہو جائے،
والذی نزل من السماء ماء بقدر، اور وہ جس نے آسمان سے پانی اتارا ایک اندازے سے، اس طرح کہ ہر جگہ وہاں کی ضرورت کے مطابق اتارا۔ مفسرین فرماتے ہیں بنگال میں بارش زیادہ، پنجاب میں کم، اور برسات میں زیادہ، دوسرے موسموں میں کم۔ فرمایا ایسے ہی آسمان نبوت سے ہدایت و عرفان کی بارش کی، جس سے ایمان کی کھیتیاں سرسبز رہتی ہیں۔ فَأَنشَرْنَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، تو ہم نے اس سے ایک مردہ شہر زندہ فرمایا۔ كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، یوں ہی تم نکالے جاؤ گے، یعنی قبروں سے محشر کی طرف۔ نفخہ ثانیہ پر سور کی آواز بارش کی طرح ہوگی، اور تمام مردے دانے کی طرح اگیں گے۔ فرمایا نا کذالک تخرجون، اسی طرح تم نکالے جاؤ گے۔ والذی خلق الازواج کلھا، اور جس نے سب جوڑے بنائے، یعنی جسمانی اور روحانی جوڑے۔ جسمانی جوڑے جیسے نر مادہ، کالا اور گورا، کھٹا اور میٹھا وغیرہ، اور روحانی جوڑے جیسے نیک بخت اور بدبخت، مومن و کافر، فاسق و متقی وغیرہ وغیرہ۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ، اور تمہارے لیے کشتیوں، وَالْأَنْعَامِ، اور چوپاریوں سے، ما ترکبون، سواریاں بنائی جس سے تم سوار ہوتے ہو، جن پر تم سوار ہو کر دریا اور خشکی کا سفر طے کرتے ہو۔ ایسے ہی سفر آخرت کے لیے سواریاں بنائی ہیں، کس طرح کے شریعت اور طریقت کے مسائل، ہمارے نیک اعمال، سب اس سفر کی سواریاں ہیں۔ علماء اور اولیاء ان کے رہبر ہیں۔ لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ، کہ تم ان کی پیٹھ پر بیٹھو، ان کی پیٹھوں پر ٹھیک بیٹھو۔ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ، پھر اپنے رب کی نعمت یاد کرو، یعنی دل اور زبان دونوں سے۔ اِذَا اسْتَوَيْتُمْ، جب اس پر ٹھیک بیٹھ جاؤ۔ وَتَقُولُوا، اور یوں کہو، سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا، پاکی ہے اسے جس نے اس سواری کو ہمارے بس میں کر دیا، جس سے ہم ان سے نفع اٹھا لیتے ہیں۔ اگر وہ ہمارے بس میں نہ کرتا تو کسی طرح ہم ان سے کام نہ نکالتے۔ وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ، اور یہ ہمارے بوتے کی نہ تھی۔ رب تعالیٰ نے جانوروں میں طاقت اور جرأت جمع نہیں فرمائی۔ جیسے مثال کے طور پر شیر اور سانپ میں طاقت ہے مگر جرأت نہیں، لہذا ہم محفوظ ہیں اس سے۔ مکھی مچھر میں جرأت ہے مگر طاقت نہیں، ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اونٹ اور بیل وغیرہ یہ ہماری خدمت کی طاقت ہے، اونٹ اور بیل میں خدمت کی طاقت ہے، مگر ہم سے مقابلے کی ہمت اور جرأت نہیں، اس لیے یہ ہماری خدمت کرتے ہیں۔ اس طرح اگر دیکھا جائے تو کتنا ہی عجیب نظام ہے قدرت کا۔ عجیب و غریب نشانیاں ہمیں دکھا کر رب تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا جس طرح ہم سے اقرار فرمانا چاہا۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور بے شک ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے۔ حضور علیہ السلام خشکی کی سواری پر جب سوار ہوتے وقت یہ دعا پڑھا کرتے تھے، کون سی؟ سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ۔ یہ خشکی کی سواری پر جب حضور سوار ہوتے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اور مفسرین فرماتے ہیں کہ جب آپ کشتی میں سوار ہوتے تو آگے یہ اضافہ فرماتے بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ حضور یہ پڑھنے کا حکم دیتے اور فرمایا کہ جو کوئی یہ دعا پڑھ لیا کرے یہ سواری کی آفات سے محفوظ رہے گا۔ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، اور اس کے لیے اس کے بندوں میں سے ٹکڑا ٹھہرایا۔ ان الانسان لکفور مبین، بے شک آدمی کھلا ناشکرا ہے۔
کیونکہ انسان کے سوا کوئی مخلوق رب کے لیے اولاد نہیں مانتی. انہوں نے وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، انہوں نے اس کے بندوں میں سے اس کے لیے ٹکڑا ٹھہرایا. یعنی مشرکین نے خدا تعالیٰ کو خالق عالم مانتے ہوئے اس کے لیے اولاد ثابت کی کہ فرشتوں کو رب کی لڑکیاں کہا. یہود حضرت عزیر علیہ السلام کو اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب کا بیٹا کہتے تھے. ان الانسان لکفور مبین، بے شک آدمی کھلا ناشکرا ہے. انسان کے سوا کوئی مخلوق رب کے لیے اولاد نہیں مانتی. رب کا زیادہ احسان انسان پر ہے اور یہی بہت ناشکرا ہے. اللہ تعالی ہمیں ناشکری سے محفوظ فرمائے، ہمیشہ شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. درود پاک پڑھ لیجئے. مولایا صلی ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم ام اتخذ مما یخلق بنات، کیا اس نے اپنے لیے اپنی مخلوق میں سے بیٹیاں لی. وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ، اور تمہیں بیٹوں کے ساتھ خاص کیا. مشرکین عرب لڑکیوں کو بہت برا کہتے تھے، اس لیے انہیں زندہ دفن کر دیتے تھے. اس کے باوجود رب کے لیے بیٹیاں مانتے تھے معاذ اللہ. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا، اور جب ان میں کسی کو خوشخبری دی جائے اس چیز کی جس کا وصف رحمان کے لیے بتا چکا ہے، ظَلَّ وَجْهُهُ، یعنی جو معاذ اللہ یہ کہتے تھے کہ اللہ کے لیے بیٹیاں ثابت کرتے تھے، فرمایا کہ اگر اس چیز کی انہیں خوشخبری دی جاتی، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، تو وہ دن بھر اس کا منہ کالا رہتے اور غم کھایا کرتے. پتہ چلا کہ لڑکیوں کی پیدائش سے گھبرانا یہ کافروں کا طریقہ ہے. ہاں یہ بات یاد رہے کہ دینی خدمت کے لیے بیٹے کی دعا کرنا، مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ انبیاء کرام کی سنت ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام، زکریا علیہ السلام نے بیٹوں کی دعائیں مانگی. حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ کر کہتے اسمع یا ایل، اے اللہ سن لے. اور جب فرزند پیدا ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی مناسبت سے آپ کا نام اسماعیل رکھا. اَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ، اور کیا وہ جو گہنے میں پروان چڑھے، وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، اور بحث میں صاف بات نہ کرے. وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، اور انہوں نے فرشتوں کو کہ رحمان کے بندے ہیں عورتیں ٹھہرایا. یعنی کفار نے اس بکواس میں 3 کفر کیے. ایک تو یہ کہ اللہ کے لیے اولاد ماننا، دوسرا یہ کہ اپنے لیے بیٹے اور رب کے لیے بیٹیاں ماننا معاذ اللہ، اور تیسرا یہ کہ فرشتوں کو عورتیں ماننا کہ اس میں فرشتوں کی بھی توہین ہے. مفسرین فرماتے ہیں کہ پتہ چلا کہ فرشتوں کی توہین یہ بھی کفر ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اپنی اولاد اپنا غلام و بندہ نہیں بن سکتی. اشہید خلقہم، کیا ان کے بتاتے وقت یہ حاضر تھے؟ کیونکہ فرشتوں کے صفات یہ عقل سے تو معلوم نہیں ہو سکتے. اب 2 ہی صورتیں ہیں، یا تو یہ کہ انہیں دیکھا ہو یا نبی کے ذریعے خبر ملی ہو. کسی نبی کے ذریعے ان کی لڑکیاں ہونے کی خبر نہیں دی گئی، ایسا نہیں ہو سکتا. تم نے انہیں دیکھا بھی نہیں پھر ایسی بکواس کرتے ہو. سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ، اب لکھ لی جائے گی ان کی گواہی. پتہ چلا کہ کفار کے کفر و گناہ کی تحریر ہوتی ہے، نیکیوں کی تحریر نہیں ہوتی.
چونکہ کفار کہتے تھے کہ ہمارے باپ دادے فرشتوں کو رب کی لڑکیاں کہتے تھے، ہم گواہی دیتے ہیں کہ وہ سچے تھے، اس لیے اسے فرمایا شہادت ستکتب شہادتہم ویسألون، کہ اب جو ان کی یہ گواہی ہے ان کے بارے میں ان سے پوچھا جائے گا۔ وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناہم، اور ان سے جواب طلب ہوگا اور بولے اگر رحمان چاہتا ہم انہیں نہ پوچھتے۔ کفار ارادہ الہی اور رضا الہی میں فرق نہ کرتے تھے۔ ارادہ، حکم، رضا، ان سب میں فرق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کا حکم دیا، فرمایا وہاں حکم تھا، رضا نہ تھی نہ ہی ارادہ تھا، اور کفار کہتے ہیں چونکہ ہم رب کے ارادے سے کفر کر رہے ہیں لہٰذا رب ہمارے کفر سے راضی ہے، اگر راضی نہ ہوتا تو ارادہ نہ کرتا معاذ اللہ۔ یہ ایسے اٹکل پچو لگاتے تھے۔ ما لہم بذالک من علم، انہیں اس کی حقیقت کچھ معلوم نہیں۔ ان ہم الا یخرصون، یوں ہی اٹکلیں دہراتے ہیں۔ حالانکہ عقائد میں اٹکل اور تخمینہ یوں ہی سنی سنائی باتیں، فرمائے یہ کافی نہیں، پختہ عقائد یاد رکھنے چاہیے۔ اب آتیناہم کتابا من قبلہ، یا اس سے قبل ہم نے انہیں کوئی کتاب دی ہے، فہم بہ مستمسکون، جسے وہ تھامے ہوئے ہیں۔ ایسا بھی نہیں کیونکہ عرب شریف میں قرآن کے سوا کوئی کتاب الہی نہ آئی اور کسی کتاب الہی میں کفر کی اجازت ہو سکتی بھی نہیں، فرمایا ایسا بھی نہیں۔ بل قالوا انا وجدنا آباءنا علی امۃ، بلکہ بولے ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک دین پر پایا، وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ، اور ہم ان کی لکیر پر چل رہے ہیں۔ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ، اور ایسے ہی ہم نے تم سے پہلے جب کسی شہر میں کوئی ڈر سنانے والا بھیجا، إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا، وہاں کے لوگوں نے یہی کہا، انا وجدنا آباءنا علی امہ، کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک دین پر پایا، وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ، اور ہم ان کی لکیر کے پیچھے ہیں۔ قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ، نبی نے فرمایا اور کیا جب بھی کہ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ آبَاؤُكُمْ، میں تمہارے پاس وہ لاؤں جو سیدھی راہ ہو اس سے جس پر تمہارے باپ دادا تھے۔ قالوا، وہ کہتے، انا بما ارسلتم به کافرون، بولے جو کچھ تم لے کر بھیجے گئے ہم انہیں نہیں مانتے معاذ اللہ۔ ارشاد فرمایا فانتقمنا منہم، تو ہم نے ان سے بدلہ لیا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین، دیکھو جٹلانے والوں کا کیسے انجام ہوا۔ اس میں کفار سے خطاب ہے جو اپنے سفروں میں ان قوموں کی اجڑی بستیاں دیکھتے تھے، پتہ چلا کہ عبرت کے لیے عذاب والی قوموں کی بستیاں دیکھنی چاہیے، لہذا رب کی رحمت دیکھنے کے لیے اس کے محبوبوں کے رونق والے شہر بھی دیکھنے چاہیے جہاں ان بزرگوں کی دھوم مچ رہی ہے۔ اگر یہ معلوم کرنا ہے، عبرت حاصل کرنی ہے، تو ان بستیوں کو دیکھنا چاہیے کہ جہاں پر ان کے کفر کے سبب، ان کی نافرمانی کے سبب بستیاں اجاڑ دی گئی، اور اللہ کے محبوب بندوں کی زیارات کے لیے بھی جانا چاہیے، کہ دیکھنا چاہیے کہ رب تعالی دنیا میں اگر اس کے حکم کے مطابق اور اس کے حبیب کی اطاعت کے مطابق زندگی بسر کرو گے تو پھر یہ درجات بھی نصیب ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمیشہ ایمان پر ثابت قدمی عطا فرمائے اور خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ الہ العالمین، جو کچھ پڑھا اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔
ان تمام کا ثواب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیتاً، تحفتاً، نذرانتاً، عقیدتاً، محبتاً پیش کرتے ہیں، قبول منظور فرما۔ بعدہ اس کا ثواب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے وسیلے سے تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، امہات المؤمنین، ازواج مطہرات، خلفائے راشدین، سیدنا بالخصوص سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کرتے ہیں، قبول منظور فرما۔ بعدہ اس کا ثواب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے والدین کریمین طیبین طاہرین، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین، اور بالخصوص ہماری لاج رکھنے والے، ہمیں ٹھوکروں سے بچانے والے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ الہ العالمین صدقہ حضور غوث پاک کا ہمیں دنیا میں بھی ایمان پر ثابت قدمی عطا فرما اور ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر فرما۔ دعا کیجئے۔ حضور غوث پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے ہوئے دعا کرتے ہیں، دم نزعہ آؤ کہ دم آئے دم میں، کرو ہم پہ یاسین دم غوث اعظم، اور دم نزعہ سرہانے آ جاؤ پیارے، تمہیں دیکھ کر نکلے دم غوث اعظم۔ الہ العالمین ہمیں حضور غوث پاک کا ہر لمحہ صدقہ عطا فرما۔ بعد اس کا ثواب حضور غوث پاک کے صدقے وسیلے سے تمام اولیاء شرقاً غرباً شمالاً جنوباً جہاں کہیں جو آرام فرما ہے تمام کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ بالخصوص پچھلے دنوں پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ قاری محمد مصلح الدین صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرض گزرا، میرے مولا ان کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ الہ العالمین قاری صاحب علیہ رحمہ کے فیوز و برکات سے یہاں بیٹھنے والے اور سننے والے ہر ایک کو ان کے فیض سے حصہ عطا فرما۔ الہ العالمین ان کے علم لدنی سے ہر ایک کو حصہ عطا فرما۔ الہ العالمین ان کے صدقے سے جو یہ اللہ کے نیک بندے ولی کامل ہیں، میرے مولا کراچی کو بریلی شریف بنانے والے، میرے مولا ان کے صدقے جو یہاں بیٹھے ہیں سننے والے، ان کے گھر والے، میرے مولا تمام کو ولی کامل بنا دے۔ الہ العالمین جو یہاں تیری محبت میں قرآن کا درس سننے آئے، میرے مولا انہیں امیدوں سے بھر کر عطا فرما۔ میرے مولا جو قرض دار ہیں بار قرض سے نجات عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ صالحہ عطا فرما۔ الہ العالمین جو بے رشتہ ہیں انہیں اچھے رشتے عطا فرما۔ میرے مولا جتنے بھی یہاں موجود ہیں ان تمام کی تمام نیک جائز دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ حاضرین میں سے جن کے عزیز و اقارب انتقال کر گئے انہیں اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ الہ العالمین ہم تمام کی تمام دعائیں اپنے حبیبوں کے صدقے قبول و منظور فرما۔ ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔